دریا، یہ سمندر، یہ جو ساری کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کا پالنہار، اس کا خالق، اس کا کریٹر، اس کا سسٹینر جو بھی ہے وہ خالق کائنات ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا کر کر ان کے رزق کا انتظام کرنے والا وہ رب ذوالجلال ہے۔ جب ایک انسان، مسلمان نہیں، جب ایک انسان یہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی ایسے ہی نہیں بلکہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا زبردست، جس کی طاقت بہت اعلیٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو اس کلمے کے اندر جو حساسیت، جو روحانیت، جو اسپرٹ رکھی، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس اسپرٹ کو ہمیں اپنے دل میں بتانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا جس کلمے کا کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ۔ ہر جگہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جب آدم کو پیدا فرمایا، آدم کو جب پیدا فرمایا، دنیا وجود میں آ چکی، جنات بھی دنیا میں رہ رہے اور فرشتے بھی وجود میں آ چکے، آدم کو پیدا فرمایا اور آدم کو یہاں جب بھیجنے کا ارادہ فرمایا، آدم کو جب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ساری چیزیں اللہ رب العزت نے پہلے ہی مقدر کر دی، ساری چیزیں طے کر دی، پورا بکلیٹ تیار ہو چکا کہ کون سا نبی کب آئے گا، کیسے سسٹم چلے گا، زندگی آگے کیسے بڑھے گی، ایک انسانوں کی زندگی، انسانوں کی نسل آگے وجود میں کیسے آئے گی۔ چنانچہ آدم کا پتلا بنایا، آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے دھوپ میں چھوڑا، سوکھا، اس کے بعد دھوپ کی کپڑے پہنائے اور ہفتے کھلکھلاتا ہے کہ انسان تیار ہے۔ یہ آدم کی تخلیق ہوئی، مگر جب اللہ رب العزت آدم کی تخلیق فرما رہے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت آدم کی تخلیق فرما رہا تھا، جس طرح اللہ رب العزت نے آدم کو وجود دیا، پتلا بنایا اور دھوپ میں سکھانے کے لیے ڈال دیا، پھر اس کے اندر روح پھونکی اور پھر ہنستا کھلکھلاتا ہے کہ انسان وجود میں آ گیا، ایسے ہی حوا علیہ السلام کو بھی بنا دینا چاہیے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا گیا تو دھوپ میں اس کو سوکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے رکھا اور وہ کھرکھراتی ہوئی مٹی سے جو پتلا وجود میں آیا، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے جان پھونکی۔ اللہ رب العزت اس واقعے سے اور اس اپنے کار تخلیق سے یہ بتانا چاہتا ہے، آدم کو پیدا کر کر اللہ رب العزت نے حوا کا پتلا نہیں بنایا، بلکہ آدم کی ہی پسلی سے اللہ رب العزت نے آدم کو، حوا علیہ السلام کو وجود دی۔ آدم علیہ السلام آرام سے نیند میں سو رہے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ حسین و جمیل عورت اما حوا علیہ السلام بغل میں تشریف فرما۔ آدم کو پتہ بھی نہیں چلا ان کا وجود کب ہوا، پوری دنیا کو پتہ نہیں چلا، فرشتوں کو، جناتوں کو، کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ ایک عورت وجود میں آ چکی ہے۔ اتنے پردے کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ رب ذوالجلال نے حوا علیہ السلام کی پیدائش کی، جس کا وجود ہی، جس کی پیدائش ہی پردے کے اندر ہو تو اس کی جو نسل سے عورتیں آگے چلیں گی، اس کی نسل سے جو عورتیں آگے آئیں گی، کیا ان کے لیے پردے کا حکم نہیں ہوگا؟ کیا ان کو پردے میں نہیں رہنا چاہیے؟ کیا ان کے اوپر پردہ لازم نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے، جب تخلیق آدم کا واقعہ پیش آیا اور حوا علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا جانا ہی یہ پوری دنیا کے لیے درس رب ذوالجلال دے رہا ہے کہ عورت کا مطلب ہی پردہ ہوا کرتا ہے، عورت کا وجود ہی پردہ ہے، عورت کے معنی ہی پردہ ہے۔ اب میں نے قرآن کی آیت تو کچھ الگ پڑھی ہے، موضوع کچھ الگ ہے، کیونکہ آپ کے پروگرام کا ایک جز اصلاح معاشرہ بھی، میں انشاءاللہ اسی میں رہوں گا۔ قرآن کی پہلے بات کرنی ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دنیا بہت سے اپنے راستے دکھاتی ہے، دنیا بتاتی ہے کہ اس راستے پہ آج اور یہ سیدھا راستہ ہے، دنیا کے لوگ بتاتے ہیں یہ تو راستہ میں نے بنایا ہے، یہ راستہ
سا سیدھا راستہ ہے، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن یہ ہے سیدھی راہ کی طرف